ناظرین، دونوں بڑی پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کم و بیش ایک جیسی ہو گئی ہیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے جعلی مینڈیٹ دلوایا تھا اور اس وقت مسلم لیگ نون کو اس کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے مطابق اب کے بار مسلم لیگ نون کو جعلی مینڈیٹ دلوایا گیا اور پی ٹی آئی کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ پہلے نون لیگ کی قیادت نے قید و بند کی صعوبتیں جی لیں اور اب پی ٹی آئی کی قیادت نے۔ یوں دونوں برابر ہو گئی ہیں، اس لیے معاذرائی کی بجائے دونوں کو اب بات چیت کی طرف آنا چاہیے۔ پی ٹی آئی پر اب ثابت ہو جانا چاہیے کہ احتجاج اور دھرنوں کے ذریعے وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ 2014 نہیں بلکہ 2024 ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی بجائے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی بھی یہ خوش فہمی ہوگی کہ وہ آرام سے 5 سال اقتدار مکمل کر لے گی، کیونکہ ابھی تک صرف پی ٹی آئی نے احتجاج کیا۔ سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور کے حامل مولانا فضل الرحمان تو ابھی میدان میں نہیں نکلے، کل وہ بھی دھرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں، تباہال معیشت کی بحالی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس لیے دونوں جماعتوں کو جلد از جلد مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مذاکرات جن نکات پر ہوں ان میں ایک نکتہ یہ بھی ہو کہ نئے انتخابات کب کرائے جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ نون لیگ نے اس کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ دوسری بات، پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر اور 9 مئی کے گرفتار شدگان کا کرتے ہیں، تو یہ بھی مذاکرات کا موضوع ہونا چاہیے۔ لیکن مذاکرات صرف ان 2 جماعتوں کے نہیں بلکہ تمام قابل ذکر جماعتوں کے نمائندوں کے ہونے چاہیے۔ مثلاً ان میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور قوم پرست جماعتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سوا باقی سب جماعتوں کو بھی یہ شکایت ہے کہ ان کے خلاف داندھی کی گئی۔ ان مذاکرات میں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ موجودہ حکومت کب تک رہے۔ ایک تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی اتنی مدت گزارے جتنی مدت پی ٹی آئی نے گزاری تھی۔ دوسرا کام انتخابی اصلاحات کا ہو اور ایسی قانون سازی کی جائے کہ دھاندلی کا تدارک ہو سکے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ بظاہر ناممکن ہے اور ہر فریق کے لیے قابل قبول کرنا مشکل ہے، لیکن سیاست ممکنات کا نام ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون قبل از وقت کوئی حکومت کیوں چھوڑے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جب ہر ہفتے دھرنے اور احتجاج ہو تو وہ کیسے اچھی حکمرانی کر سکے گی۔ مذاکرات کی صورت میں انہیں روز روز کے اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بغیر مذاکرات کے وہ اقتدار چلانے کی کوشش کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ آوازیں اٹھیں گی۔ ابھی تو جے یو آئی میدان میں نہیں، اسی طرح سب سے بڑا چیلنج بلوچستان ہے اور وہاں کی سیاسی جماعتیں بھی انتخابی نتائج کو نہیں مانتی۔ یوں مسلم لیگ نون 5 سال اپوزیشن کے حملوں کے ساتھ بے یقینی کی کیفیت میں حکومت کرنے کی بجائے 3.5 سال یا اس سے زیادہ یا کم وقت حاصل کر لے گی۔ پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہوگا کہ انہیں مظاہرے کرنے، دھرنے دینے اور جیلوں میں جانے کی بجائے مذاکرات کا آسان کام کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے 5 سال میں حکومت کو نہ گرا سکے اور پارٹی بھی مشکلات کی شکار رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ مذاکرات کر کے حکومت کی مدت کچھ کم کرائے اور مشکلات سے چھٹکارا بھی پائے۔ اسی طرح جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اگلے انتخابات کو داندھی سے پاک کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ کوئی منصوبہ بنا سکیں۔